السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر ایک خط پر کچھ تحریر لکھی، اور تحریر لکھنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خط کو اپنی جیب میں ڈال دیا، اور جیب میں ڈالنے کے بعد اپنی تلوار نیام میں رکھنے اور خنجر رکھنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا شاہی لباس بدلا اور ایک عام لباس پہن کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ روانہ ہونے سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے علی بن سفیان نے کہا، حضور آپ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو اشارتاً کہا کہ جس جگہ میں جا رہا ہوں وہاں میرا اکیلا جانا ہی مناسب ہوگا، لہٰذا میرے ساتھ کوئی بھی سپاہی نہیں جائے گا۔ علی بن سفیان نے کہا، اگر حضور بتا دیں تو بہتر، اگر نہ بتائیں تو جیسا حضور کو اچھا لگے۔ سلطان خاموش رہے اور کہا کہ میرے لیے دعا کرنا، لیکن جس جگہ سلطان جا رہے تھے وہ جگہ بہت دور تھی، اور اس جگہ پر پہنچنے کے لیے سلطان کو مسلسل کئی جنگلوں، کئی گاؤں اور قصبوں سے گزرنا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ علی بن سفیان کو خدا حافظ کہہ کر اپنے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوئے۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی کو تقریباً 3 دن مسلسل سفر کرنے کے بعد سلطان ایک غار کے دہانے پر جا پہنچے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کیا تو اندر سے جواب آیا، اے میرے سلطان اندر آ جائیے۔ در حقیقت اس غار کے اندر سلطان کا ایک بڑا رہنما بزرگ تھا، جو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خفیہ پیغام سلطان کے جاسوسوں تک پہنچاتا تھا۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی جب بھی اس بزرگ کو پیغامات دینے جاتے تھے تو سلطان اکیلے جاتے اور کسی کو ساتھ لے کر نہ جاتے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے علاوہ کسی پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کر سکتے تھے۔ جب سلطان اس بزرگ کے پاس پہنچے تو اس وقت ظہر کی نماز کا وقت تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کرنے کے بعد فوراً ظہر کی نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد بزرگ نے آپ کے لیے گرم گرم مردوب تیار کیا۔ سلطان نے گرم مردوب پیا اور کھانا کھانے کے بعد وہاں سے روانہ ہونے کی تیاریاں کرنے لگے۔ اس بزرگ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا، حضور آج کی رات یہاں انتظار کر لیں، کل صبح ہی آپ روانہ ہو جانا، اور شام کے بعد کسی مناسب جگہ پر قیام کرنا، اور پھر اگلی صبح اپنا سفر جاری کرنا، اور اس سے آپ کو مشکل بھی نہیں ہوگی اور آپ کا کسی مصیبت سے سامنا بھی نہیں ہوگا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایک لمحہ قیمتی تھا، لہٰذا سلطان نے سوچا کہ جو سفر شام تک ہو جائے گا وہ میرا وقت بچ جائے گا، لہٰذا سلطان اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ لیکن اتفاقاً جس راستے سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ گزرے تھے اس پر ایک دن پہلے بارش آنے کی وجہ سے بہت زیادہ کیچڑ تھا، اور کیچڑ کی وجہ سے اس راستے سے نکلنا سلطان کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ ایسی جگہ پر ڈاکوؤں کے حملے ہونے کا خطرہ زیادہ بڑھ جاتا تھا اور گھوڑے کے سفر کرنے میں بھی دشواری آ سکتی تھی۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سارے راستے جانتے تھے، لہٰذا سلطان نے دوسرا راستہ لیا اور اس راستے پر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ایسی بستی میں جا کر شام ہوئی جو کہ سمندر کے کنارے تھی، اور سمندر کے کنارے ایک مندر یعنی بت خانہ بنا ہوا تھا، اور اس بت خانے کے تھوڑا سا فاصلے پر سلطان کو ایک ایسی بستی نظر آئی۔ سلطان نے سوچا آج کی رات اس بستی میں کسی کے پاس قیام کرنا ہی بہتر رہے گا، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب اس بستی میں پہنچے تو سلطان کا گھوڑا ایک بوڑھی کی جھونپڑی کے آگے جا رکا۔ سلطان کے گھوڑے کی جیسے ہی آواز اس بوڑھی نے سنی تو دوڑ کر اپنے خیمے سے باہر نکلی، اور اس نے آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا، اے مسافر، جب بھی کوئی مسافر اس بستی سے گزرتا ہے تو میں ہی اس کی مہمان نوازی کرتی ہوں، لہٰذا آپ رات میرے پاس قیام کریں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ مسافر کون ہے اور کہاں سے آ رہے ہیں۔ انہوں نے آپ کو مسافر سمجھا اور جھوپڑی کے اندر لے گئی۔ اس نے سلطان کو مسافر سمجھا، اور دوسری طرف سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک عام آدمی کے حلیے میں تھے، لہٰذا اس عورت کو پہچاننے میں مشکل ہو گیا کہ آپ کون ہیں۔ بوڑھی عورت نے سلطان کے لیے اچھا سا کھانا تیار کیا، سلطان کو پیش کیا۔ بوڑھی عورت کی باتوں سے ہی سلطان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ بوڑھی عورت مسلمان ہے، اور وہاں ایک مذہب دیکھ کر سلطان کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ ساری بستی مسلمانوں کی ہے۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے آرام سے بیٹھ کر کھانا نوش فرمایا، لیکن سلطان کوئی عام انسان نہیں تھے۔ آپ کی دور اندیش آنکھوں نے یہ جانچ لیا تھا کہ وہ بوڑھی عورت اس وقت بہت پریشان تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری طرف دیکھا تو بستر میں ایک نوجوان حسین و جمیل لڑکی سو رہی تھی۔ سلطان نے بوڑھی عورت کو کہا، اماں جی یہ کون ہے اور آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ تو اس نے کہا، اے مسافر، تم یہ پوچھ کر کیا کرو گے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ کل میرے اوپر کیا قیامت گزرنے والی ہے؟ جب اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تو سلطان حیران ہوا اور پوچھا، اماں جی بتائیں آخر ایسا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا، بیٹا شاید آپ نے بھی سمندر کے کنارے ایک بت خانہ دیکھا ہوگا۔ ہماری بستی کے لوگوں کا ایمان ہے کہ اس بت خانے میں ہر سال ایک شیطان آتا ہے، اور وہ شیطان ایک نوجوان اور کنواری لڑکی کی بلی لیتا ہے، اور ہر سال ہماری بستی میں چٹھی ڈال کے جس نوجوان لڑکی کا نام آ جائے
اس لڑکی کو اس بت خانے کے اندر دلہن بنا کر بٹھا دیا جاتا ہے، اور رات کو جب وہ شیطان آتا ہے تو اس لڑکی کو مار دیتا ہے اور اس کا خون پینے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے، اور سال میں ایک بار وہ شیطان آتا ہے، اور ہماری بستی والوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس شیطان کو بلی نہ دی گئی تو وہ ساری بستی کو مار دے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے اور کہا، اماں جی، مسلمان ہو کر بستی والوں کا اتنا کمزور ایمان، یہ بہت شرم کی بات ہے کہ کبھی شیطان بھی مندروں میں آئے اور نوجوان کنواری لڑکی کی بلی لے۔ شیطان کبھی انسان کا خون نہیں پیتا ہے۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا یہ جھوٹ نہیں، یہ سچ ہے، کیونکہ ہر سال ہم اس مندر کے اندر ایک کنواری لڑکی کو بٹھاتے ہیں، اور جب صبح اس مندر میں جاتے ہیں تو اس لڑکی کی جان نکل چکی ہوتی ہے اور وہ مردہ ہوتی ہے۔ سلطان بڑا حیران ہوا اور پوچھا، اماں جی تو پھر آپ کیوں پریشان ہیں؟ اس نے کہا، اے مسافر، اس بار کسی اور لڑکی کی باری نہیں بلکہ میری اکلوتی بیٹی کی باری ہے، لہٰذا کل شام میری بیٹی کو اس مندر میں بٹھایا جائے گا اور میری اکلوتی بیٹی کل شیطان کے ہاتھوں ماری جائے گی۔ اگر میں نے اپنی بیٹی کی بلی دینے سے روکا تو اس بستی والے ہم دونوں کو مار دیں گے۔ یہ سن کر سلطان بڑا حیران ہوا اور کہا، ماں جی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر آپ کو اللہ پر بھروسہ ہے تو آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں، آپ کی بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا۔ بوڑھی عورت کو سلطان کی باتوں سے تھوڑا بہت تو اطمینان ملا، لیکن یہ خوف اس کے دل ہی دل میں کھایا جا رہا تھا کہ کل میری اکلوتی بیٹی شیطان کے ہاتھوں بلی چڑھ جائے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اگلی صبح اپنا سفر شروع نہیں کیا اور وہاں ٹھہر گئے۔ جب شام کا وقت ہوا تو سلطان نے عورت کو کہا، اماں جی آپ مجھے اپنی بیٹی کی جگہ گھونگھٹ پہنا کر اس بستی والوں کے سامنے اس مندر میں بٹھا دیں تاکہ میں اس راز سے پردہ اٹھا سکوں کہ آخر اس مندر کے اندر حقیقت میں شیطان آتا ہے یا پھر یہ بستی والوں کا ایک وسوسہ ہے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اگر شیطان کو پتہ چل گیا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور ایک لڑکی کی جگہ ہم نے ایک مرد کو بٹھا دیا ہے تو وہ بستی کو مار دے گا۔ یہ سن کر سلطان نے اس بوڑھی عورت کو کہا، اماں جان اگر آپ کے دل میں ذرا بھی ایمان ہے تو آپ مجھ پر بھروسہ کریں اور مجھے اپنی بیٹی کی جگہ گھونگھٹ میں بٹھا دیں، میں آج کی رات اس راز سے پردہ اٹھا دوں گا۔ اس بوڑھی عورت نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بیٹی کی جگہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو گھونگھٹ میں بٹھا دیا اور بستی والوں کو کہا کہ میری بیٹی بالکل تیار ہو چکی ہے، لہٰذا آپ لے جائیں۔ بستی والوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ڈولی میں بٹھایا اور اس مندر میں جا کر بٹھا دیا۔ بستی والے چلے گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت مندر کے اندر گھونگھٹ اتارا، سمندر کے کنارے گئے اور وضو کیا اور نماز عشاء ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ وقت گزرتا رہا، آدھی رات کا وقت ہوا لیکن کوئی بھی شیطان نہیں آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ حاجت کی وجہ سے باہر گئے، سمندر کے کنارے وضو کیا اور آ کر دوبارہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے، لیکن ابھی تک شیطان نہیں آیا۔ اتنے میں تہجد کی نماز کا وقت ہوا۔ سلطان نے تہجد کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت میں اتنا مشغول ہو گیا کہ دوپہر کا وقت ہو گیا اور سلطان کو پتہ ہی نہ چلا۔ جب گاؤں والوں نے بوڑھی کی بیٹی کو دیکھا تو یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی اور لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر اس بوڑھی کی بیٹی اس جگہ موجود ہے تو پھر اس مندر میں کون لڑکی رات کو شیطان کے ہاتھوں بیلی چڑھ گئی ہے۔ یہ سن کر تمام لوگ بستی والے اکٹھے ہو کر اس بوڑھی عورت کے پاس پہنچے اور آ کر سوال کیا، بوڑھی اماں اگر آپ کی بیٹی صحیح سلامت آپ کے پاس موجود ہے تو رات کو مندر میں کون لڑکی موجود تھی جو کہ شاید اب شیطان کے ہاتھوں مر چکی ہوگی؟ تو اس بوڑھی عورت نے بستی والوں کو شروع سے لے کر ساری کہانی سنائی اور کہا، رات کو میں نے اپنی بیٹی کی جگہ ایک مسافر کو جس نے مجھے مجبور کر دیا تھا اس کو میں نے بٹھا دیا تھا اور رات کو شیطان نے اس مسافر کو میری بیٹی کی جگہ مار دیا ہوگا۔ یہ سن کر تمام لوگ بستی والے اس تجسس کے ساتھ اس مندر کی طرف دوڑنے لگے اور کہنے لگے کہ جا کر دیکھیں کہ آخر اس مسافر کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جب بستی والے مندر کے اندر پہنچے تو دیکھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھے۔ انہوں نے جب سلطان کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو وہ لوگ بڑے حیران ہو گئے اور کہا کہ آخر یہ نوجوان ساری رات مندر کے اندر موجود رہا لیکن شیطان نے اس کو کچھ نہ کہا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ سے اٹھے اور ان بستی والوں کو کہا، اے بستی والو، میں ساری رات قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا، 3 بار سمندر کے کنارے وضو کرنے کے لیے گیا لیکن مجھے تو کوئی شیطان نظر نہیں آیا۔ یہ سن کر وہ بستی والے بڑے حیران ہو گئے اور پھر اتنے میں بوڑھی اماں نے کہا، پھر اے مسافر ہمیں یہ بتاؤ کہ آخر شیطان مندر میں نہیں آتا تو اس لڑکی کی جان کیسے نکل جاتی ہے جس کو رات کو مندر میں بٹھایا جاتا ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس سمندر کے دونوں طرف جنگل ہی جنگل ہے، پچھلا حصہ سارا سنسان ہے اور سامنے کی طرف سمندر ہے جس کی رات کو کتنی خطرناک لہریں دکھائی دیتی ہیں۔ آپ ہی اندازہ کریں کہ جب ایک لڑکی کو پتہ چل جائے کہ اس کی موت ہونے والی ہے تو اپنی موت سے پہلے اس خوف سے مر جاتی ہے
اور پھر دوسری طرف وہ جنگل ہی جنگل اور سمندر ہونے کی وجہ سے آپ جس لڑکی کو بھی بٹھاتے ہیں وہ اس ڈر کی وجہ سے مر جاتی ہے اور کوئی شیطان نہیں آتا۔ لہٰذا تمام بستی والوں کو آج کے بعد اس مندر میں کسی بھی لڑکی کو بلی چڑھانے کی ضرورت نہیں۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بہادری اور دلیری کی وجہ سے وہ گاؤں والے اتنی بڑی مصیبت سے بچ گئے، اور اس بوڑھی عورت نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پیر چومنا شروع کر دیے اور کہا، اے مسافر، اگر تم نہ ہوتے تو شاید اب تک میں مر بھی چکی ہوتی۔ میری بیٹی کے علاوہ میرا اور کوئی بھی دنیا میں موجود نہ تھا، اور اگر آپ نہ آتے تو شاید میری بیٹی بھی مر چکی ہوتی۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اماں جان، بے شک آپ مہمانوں کی اتنی قدر کرتی ہیں، حتیٰ کہ رات کو آپ اتنی پریشان تھیں، لیکن آپ نے میری مہمان نوازی میں ذرا بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ نیکی پسند آ گئی، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی مدد کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اتنے میں بستی والوں نے پوچھا، اے نوجوان، تم کون ہوتے ہو؟ اتنا بہادر اور دلیر انسان ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے بستی والوں، میں اس سلطنت کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ جب یہ بات ان لوگوں نے سنی تو فرمایا، سلطان معظم، بے شک ہم نے آپ کی دلیری، بہادری اور عقل مندی کے قصے سنے تھے، لیکن آپ کو اتنا دلیر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، اور آج آپ کی دلیری تمام بستی والوں نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لی۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان بستی والوں کو خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چلے گئے، اور جاتے ہوئے ایک انتہائی انمول جملہ کہہ کر گئے کہ ہمیشہ خدا پر بھروسہ رکھو، جو خدا پر بھروسہ رکھتا ہے اسے خدا کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔